نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام احباب محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی حمد و ثنا عرض کر لینے کے بعد نبی پاک صاحب الاولاق آقا دو جہاں والی دو جہاں غم گسار زماں رحمت عالم رحمت کونین امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد آج کے جمعۃ المبارک میں ماہ ذی الحج کی آمد کے حوالے سے اور حج بیت اللہ کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اور خطبہ میں جو میں نے آیت تلاوت کی فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اذن کرو، عام کرو، اس بات کو پھیلا دو۔ کس بات کو؟ فرمایا لوگوں میں حج کی جو ندا ہے وہ عام کر دو تاکہ لوگ آئیں اور اللہ کے گھر کا حج کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں میں نے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر دیا ہے، تم آؤ اور اللہ کے گھر کی زیارت کرو اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اعلان کا حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے پاک پروردگار عالم، میری آواز کو ساری دنیا کیسے سنے گی؟ کہاں تک پہنچے گی؟ اگر میں آواز کو بلند بھی کروں گا تو آواز خداوندی آتی ہے۔ اے میرے خلیل، آواز دینا آپ کا کام ہے اور آواز کو پہنچانا ہر بندے تک رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اور پھر اس آواز کو زمین و آسمان میں ہر شے نے سماعت کیا، ہر چیز نے اس آواز کو سنا، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، آسمانوں کی بلندیوں تک، زمینوں کی گہرائیوں تک، ہر کسی نے اس پکار کو سنا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ رب نے فرمایا تھا اس آواز کو عام کر دو، اس اذن کو لوگوں تک عام کر دو کہ آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو، اللہ کے گھر کی زیارت کرو۔ اور پھر
یہاں تک کہ جب آپ نے اس آواز کو بلند کیا، صرف دنیا میں موجود انسانوں نے اس آواز کو نہیں سنا، جواب نہیں دیا، بلکہ ماں کے رحموں میں اور باپ کی صلبوں میں جو آنے والی مخلوق موجود تھی، اس مخلوق نے بھی اس آواز کو سنا، اور اس آواز پہ جس نے لبیک کہا، رب ذوالجلال نے اس کو بیت اللہ کی زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ اور پھر جس نے اس آواز پہ لبیک کہا، اس شہادت سے تو وہ بہرور ہو گئی ہوگا۔ اور پھر دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس نے جو حج کیا ہے، اس کو جو حج نصیب ہوا ہے، وہ حج اسے ایویں ہی نصیب نہیں ہوا۔ اہل محبت اس بات کا جواب دیتے ہیں، فرمایا جس کے کانوں میں وہ آواز پڑی تھی، اللہ نے اس کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اور کیوں عطا فرمائی؟ فرمایا اس میں راز یہ تھا کہ ایک نبی نے آواز بلند کی، جس روح نے لبیک کہا، اللہ نے اسے نبی کی تابعداری میں اور آواز پہ لبیک کہنے کا صدقہ اسے اپنے گھر کی زیارت بھی نصیب فرمائی، اپنے گھر کا حج بھی نصیب فرما دیا ہے۔ اگر کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہے، اسے رب ذوالجلال اپنے گھر کا حج نصیب فرما دیتا ہے۔ جو تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے سردار امام الانبیاء کی کسی بات پہ لبیک کہے اور حضور کی بات کو مانے، پھر بتائیے اللہ اسے جنت نصیب نہیں فرمائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اسے جنت نصیب نہیں ہوگی یا حضور کی محبت نصیب نہیں ہوگی تو اور پھر کیا ملے گا؟ انعام یہ ملے گا کہ حضور کی محبت کا تحفہ ملے گا اگر آپ اور میں حضور کی تابعداری میں آ جائیں گے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، حج کس چیز کا نام ہے؟ حج مقدس مقامات اور جس چیز کی نسبت اللہ اور اس کے پیاروں سے ہو گئی ہے، اور جس طرح اللہ کے پیاروں نے ان مقدس مقامات پر پہنچ کر اللہ کو یاد کیا، اس طرح اللہ کو یاد کرنے کا نام حج ہے۔ انبیاء نے کعبہ شریف کا طواف کیا، بولیے کیا نا؟ تو طواف کرنا اس چیز کا نام، یہ بھی حج کا رکن ہے، یعنی طواف کرنا بیت اللہ شریف کا، کعبہ شریف کا طواف کرنا، مقام ابراہیم پہ نفل ادا کرنا، صفا مروہ پہ چکر لگانا، آب زمزم پینا، مقام ابراہیم پہ نوافل ادا کرنا، اور اسی طرح وقوف عرفہ، مزدلفہ، منا، اسی طرح پھر قربانی کرنا، یہ تمام چیزیں جن کا تعلق اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہو گیا ہے، اللہ نے اپنے پیاروں کی ان اچھی اداؤں کو حج کا رکن بنا دیا ہے۔ آج کوئی بندہ دعویٰ کرے میں جاؤں گا مگر صفا مروہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ اللہ کی پیاری بندی حضرت بھائی حاجرہ سلام اللہ علیہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کیا، میں نہیں کروں گا لیکن باقی میں تمام رکن ادا کروں گا، میرا حج ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، حج نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حج کیوں نہیں ہوگا؟ حج اس لیے نہیں ہوگا کہ تم نے وہ اہم رکن چھوڑ دیا جس رکن کے ادا کرنے پر اللہ کی نیک بندی نے مشکل تو اٹھائی تھی، اس کی بارگاہ میں اللہ کو یاد بھی کیا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس کا ذکر کیا، پھر وہاں پر چکر لگائے،
چکر کا مقصد اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنا تھا، لیکن رب نے فرمایا نہیں، میرے گھر کے قریب ہو کر کے جو ادا میرا بندہ یا میری بندی یا میرے نیک بندے کریں گے، قیامت تک کے لیے اسے اپنے حج اور عمرے کا رکن بنا کے بتاؤں گا۔ حج نام ہی انہی چیزوں کا ہے، جب تک تم میرے پیاروں کی سنت پہ عمل نہیں کرو گے میں رب تمہارا حج بھی قبول نہیں فرماؤں گا۔ اسی لیے کہنے والے نے بڑی محبت سے کہا، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تھوڑی مرضی سے سبحان اللہ نہ بولو یار۔ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اسے کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اسے کو کہتے ہیں۔ پاک پروردگار عالم رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا بے شک کائنات کے اندر سب سے پہلا گھر جو اللہ نے بنایا، وہ سب سے پہلا گھر کوئی اور نہیں، رب نے اپنا گھر بیت اللہ شریف، کعبہ شریف، مکہ شریف کے اندر اللہ نے بنایا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا اہل علم کی، گھر اللہ نے بنایا یا اللہ کے نبیوں نے بنایا؟ او بولو نا یار، گھر کس نے بنایا؟ گھر کس نے بنایا؟ بھائی اللہ کے نبی نے بنایا۔ سب سے پہلے حضرت آدم نے تعمیر کی، پھر فرشتوں نے بنایا، پھر کس نے بنایا؟ طوفان نوح کے بعد بھی تعمیر ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی 400 سال بعد۔ اب حضرت ابراہیم بنا رہے ہیں گھر، سب سے پہلے حضرت آدم نے تعمیر کیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بنایا۔ یعنی جو بنایا گیا وہ گھر میرا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی نسبت اللہ کو پسند ہے جو اللہ نے اپنی طرف کی ہے، کوئی نہ کوئی راز اس گھر میں ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کی رحمت اور برکت اس میں موجود ہے جو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی۔ فرمایا سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا
بنایا کس نے؟ توفیق اللہ نے دی، بنایا اللہ کے نبی نے۔ فرمایا سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا، جو وضع کیا گیا، جو بنایا گیا، اس گھر کا نام ہے بیت اللہ، کعبہ شریف۔ فرمایا یہ وہ مقدس گھر ہے جس کے اندر مبارکہ اللہ نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا جو گھر تعمیر ہوا وہ کعبہ شریف مکے میں موجود ہے، اور اس گھر کی خاصیت کیا ہے کہ اس کے اندر برکت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ کیا ہے بولیے؟ برکت ہے۔ اور کیا ہے؟ فرمایا صرف برکت ہی نہیں، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اس کے اندر عالمین کے لیے ہدایت بھی موجود ہے۔ اچھا، اور اس کی خاصیت کیا بیان ہوئی؟ ذرا توجہ سے سنیے گا، قرآنی آیات ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دیا اپنے گھر کے، کیونکہ اس کے گھر کا حج کرنا ہے تو پہلے اس کے گھر کی خاصیت تو دیکھیں نا کہ کتنی خاصیت ہے اور کتنا مقام ہے اور کتنا اس کی رفعت ہے جو اللہ اس کو فرما رہا ہے۔ اس کے اندر ہم نے برکت بھی رکھی ہے اور عالمین کے لیے ہدایت بھی رکھی ہے۔ فرمایا اس گھر کے اندر اللہ نے ہدایت بھی رکھی ہے، ہدایت من جانب اللہ، برکت بھی من جانب اللہ۔ فرمایا یہ وہ گھر ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ فرمایا غور سے سنو، اس کے اندر اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اے پروردگار عالم، تو بے نیاز ہے، تو پالنہار ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہر شے تیری ہی بنائی ہوئی، ہر شے تیری ہی مخلوق ہے، ہر شے تیری ہی پیدا کی ہوئی ہے۔ یا اللہ، نشانیاں کن کو کہہ رہا ہے؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ یا اللہ، اس کے اندر کون سی چیز ہے جس کو نشانی کہہ رہا ہے؟ فرمایا مقام ابراہیم۔ نہیں، سبحان اللہ، بلند آواز ہے، مقام ابراہیم۔ اب مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ اہل علم موجود ہیں، صاحب علم لوگ، دانشور لوگ موجود ہیں، مجھے اس بات کا جواب دیجئے، مقام ابراہیم کس چیز کا نام ہے؟ اس پتھر کا نام ہے جس پہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے کعبہ کی تعمیر فرماتے رہے۔ جس گھر کی تعمیر اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے تعمیر کرتے رہے، رب نے اس پتھر کو بھی نہیں چھوڑا، اس پتھر کو بھی زیارت گاہ بھی بنا دیا، اور قرآن کے اندر سنہری حروف کے ساتھ اس کا ذکر بھی فرما دیا ہے۔ پتہ چلا جن پتھروں کی نسبت نبی سے ہو جائے، رب ان پتھروں کو بھی عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر کسی انسان کی نسبت اللہ کے نبیوں سے ہو جائے، بتا اللہ ان 4 یاروں اور حضور کے سب یاروں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے تمام حضور کے صحابہ جن کی نسبت حضور سے ہو گئی ہے، پھر اللہ نے ان کو کتنی عزتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ آج شیعہ ذاکر حامد سلطانی نامی بدبخت اور بدحواس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخی کرے، اس کی مجال کیا؟ اس جیسے لانتی کو کیا پتا اس صدیق اکبر کی شان کا عالم کیا ہے، جن کو حضور نے
جن کو حضور نے ہر سفر میں اپنے ساتھ رکھا، حضور نے تنہائیوں میں ساتھ رکھا، حضور نے محفلوں میں ساتھ رکھا، اور جو یار غار بھی ہیں یار مزار بھی ہیں۔ آئے آئے اس سیدنا ابو بکر صدیق کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ بات کیا کر رہا تھا؟ اگر پتھروں کی نسبت نبیوں سے ہو جائے، رب ان کا ذکر بھی قرآن میں فرما دیا کرتا ہے۔ یا اللہ اس کے اندر کون کون سی نشانیاں موجود ہیں؟ فرمایا پہلی نشانی کا نام مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، یہ کون سا پتھر ہے جس پتھر پہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کو تعمیر فرماتے رہے؟ جس پتھر کی نسبت نبیوں کے قدموں سے ہو جائے، حضرت ابراہیم کے قدم سے جس پتھر کو نسبت ہو جائے، رب اس کو بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ ارے جس غلام کی نسبت نبی سے ہو جائے، رب اس غلام کو کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہماری نسبت اپنے آقا سے ہو گئی ہے، ہم غلام ہیں، وہ نبی ہیں۔ ہمیں اپنی نمازوں پہ، اپنے روزوں پہ، اپنے صدقات پہ، اپنے خیرات پہ اتنا مان نہیں جتنا حضور کی غلامی پہ اور امتی ہونے پہ ہمیں اللہ نے اتنا اعتماد عطا فرمایا ہے، اتنا مان عطا فرمایا ہے کہ ہم امتی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں۔ ہم امتی ہیں نا، ہماری نسبت حضور سے ہو گئی ہے۔ ہم تو گناہگار ہیں، جو نیکوکار ہیں، بتائیے ان کو اللہ کتنی نسبت کا صدقہ کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پہلی نشانی کا نام کیا ہے؟ مقام، سارے بولو کیا نام ہے؟ مقام ابراہیم۔ یا اللہ اس گھر کی اور خاصیت کیا ہے؟ ذرا کوئی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے نا، اس گھر کے اندر آخر رکھا کیا ہے جو ہر کسی کو بلا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو میرے حج کی طرف بلاؤ، یہ عام کر دو یہ حکم کہ آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حکم دینے کا مقصد اور مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ میرا گھر بھی اعلیٰ ہے، میرا گھر بھی اعلیٰ ہے، میرے گھر کی نشانیاں بھی اعلیٰ ہیں۔ یا اللہ اور کون سی نشانی ہے؟ فرمایا وَمَن دَخَلَهُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، فرمایا جو اس گھر میں آ جاتا ہے اللہ اسے امن کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ جو اس گھر میں آ جاتا ہے اسے کیا مل جاتا ہے؟ امن۔ سارے بولیے کیا مل جاتا ہے؟ کیا مل جاتا ہے؟ امن مل جاتا ہے۔ نہ وہاں کرونا وائرس پہنچتا ہے، نہ طاعون پہنچتا ہے۔ کیوں؟ اس گھر میں رب کا وعدہ ہے جو وہاں آ گیا وہ امن میں آ گیا، اس کی حفاظت کرنا رب کے ذمہ ہے۔ کس کے ذمہ ہے بولیے؟ کس کے ذمہ ہے؟ اس کو کرونا وائرس بھی کچھ نہیں کہے گا، جس کی لکھی ہوئی ہے وہ باہر بھی آ جائے گی، جس کی لکھی ہوئی ہے وہ بیت اللہ شریف کے سامنے بھی چلا جائے گا، مگر آپ پاک پروردگار کا یہ اعلان ہے، فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ یا اللہ میں حیران ہوں وہاں کون کون امن والا، کون کون امن میں آئے گا؟
فرمایا کوئی امیر ہے وہ بھی داخل ہوگا تو امن میں آ جائے گا، بنگش کالونی والے داخل ہوں گے وہ بھی امن پا جائیں گے، خیابان والے چلے جائیں وہ بھی داخل ہو جائیں امن پا جائیں گے، پنڈی والے، لاہور والے، کراچی والے، جہاں جہاں سے اللہ کے گھر کو جائیں گے، جو جو داخل ہوتا جائے گا امن کی چھتری کے تلے آتا جائے گا، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب نہ کوئی گورا نہ کوئی کالا، ہر کوئی اللہ کی بارگاہ میں ایک ہے، دو چادروں میں لپٹا ہوا لبیک 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 کی صدائیں لگاتا ہوا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں لگا کر جب وہاں پہنچا، جب حدود حرم میں آ گیا، رب کا اعلان ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، فاصلے میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، ماسک لگانے کی ضرورت نہیں، یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے میرا وعدہ ہے جو جو یہاں آ جائے گا امن پا جائے گا، امن پا جائے گا۔ میں نے تو وہ دن دیکھے ہیں نا جب وہ حرم شریف کو، حدود حرم کو بند کیا گیا، بیت اللہ شریف کی جو قربت میں جگہیں تھیں ان جگہوں کو بند کیا گیا، مخلوق خدا کو قریب نہیں جانے دیا۔ ٹھیک ہے پوری دنیا اگر اس کی لپیٹ میں ہے تو وہ یہ قدرتی معاملہ ہے، اگر سازش ہے اللہ اس کو بے نقاب کرے، اگر یہ قدرتی آفت ہے تو یاد جس گھر سے بلائیں لینے کے لیے کائنات وہاں پہنچتی ہے، جہاں رحمت کی چھتری کے سائے لینے کے لیے دنیا پہنچتی ہے، جہاں بیت اللہ شریف کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے، جس گھر کی عزتوں کا عالم یہ ہے، فرمایا جو جو اس گھر میں آ جاتا ہے 120 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا 60 للطائفین، 60 رحمتیں صرف طواف کرنے والوں کے لیے، 40 للمصلین، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں فرمایا صرف اور صرف للناظرین، کعبے کی زیارت کرنے والوں کے لیے 20 رحمتوں کو مختص کیا گیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کے رب کے قرآن کا فیصلہ ہے، فرمایا وَمَن دَخَلَهُ، سبحان اللہ، اس ہو کی جو ضمیر ہے نا، ہو کی ضمیر میں جو داخل ہوا، شرق غرب شمال جنوب تحت فوق تحت، کائنات کی ہر شے اس کے اندر داخل ہے، یا اللہ صرف انسان ہی امن پاتے ہیں؟ بولیے نا، کیا صرف انسان امن پاتے ہیں؟ انسان امن پاتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یا اللہ کون کون پھر امن پاتا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم رب ذوالجلال کی رحمتوں کا تجھے اندازہ نہیں ہے، یا اللہ تیرے گھر میں انسان آ جائیں وہ امن پا جائیں گے؟ فرمایا نانا، میرے حرم کی حدود میں اگر کوئی شکاری شکار کرنے والا آ جائے، اس کو شکار کرنا بھی شریعت محمدی میں اس لیے حرام رکھا ہے، جہاں انسان امن پاتے ہیں وہاں جانور اور پرندے کیوں نہیں امن پا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیرت نگاروں نے ایک واقعہ لکھا، ایک حکایت نقل کی۔ سیرت نگار کہتے ہیں ابو جہل اور ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جناب ابو سفیان اور ابو جہل باتیں کر رہے ہیں آپس میں، اچانک نا ایک
جانور دوڑتا ہوا آتا ہے شکار کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ بولیے کیا کرنے کے لیے؟ شکار کرنے کے لیے ایک جانور دوڑا. آگے آگے ہرن ہے، آگے آگے ہرن جا رہا ہے. بھائی ہرن کا شکار اگر کوئی شیر کرے، کوئی جانور کرے، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ بھئی کر سکتا ہے شکار، اگر انسان بھی کرے تو کر سکتا ہے شکار. اللہ اکبر کبیرہ. اب ایک روایت کے مطابق سیرت نگاروں جو واقعہ لکھا، ہرن، دوسری روایت کے مطابق بکری اور شیر کا واقعہ ہے. بہرحال جو بھی جانور تھا، وہ جانور دوڑا آگے جا رہا تھا. ہرن ہے یا بکری ہے، اس شکار کرنے کے لیے جب وہاں پہنچا، آگے دیکھا تو ایک حد آ گئی جہاں سے آگے آگے طواف شروع ہو جاتا ہے، اور طواف لوگ کرنے کے لیے آتے ہیں. وہاں پر آ کر وہ جانور رک جاتا ہے. شیر ہے یا کوئی اور جانور ہے، وہ رک گیا. جب وہاں رکا، اب ابو سفیان اور ابو جہل باتیں کرنے لگے. کہتے ہیں یار دیکھو، یہ دیکھو، ہرن آگے چلا گیا، وہ جانور جو شکار ہونے والا تھا وہ آگے ہو گیا، جو شکار کرنے والا تھا وہ رک گیا. آپس میں باتیں کرنے لگے. کہتے ہیں لگتا ہے یہ حرم کی حد آ گئی ہے، اس لیے اس جانور کو حیا آ گیا ہے کہ یہاں شکار کرنا حرام ہے. ہائے ہائے ہائے. ادھر سے ابو جہل کہنے لگا یار بات تو ٹھیک ہے. جناب ابو سفیان کہنے لگے بات سن، حیرانگی کی بات ہے یار، جس شہر میں مسلمانوں کے نبی بس رہے ہوں، اس شہر کے جانوروں کا یہ عالم ہے کہ وہ بھی حرم کی حدود کو جانتے ہیں کہ یہاں شکار کرنا حرام ہے، اور ہم انسان ہو کر اس نبی اور اس نبی کے دین کو نہیں پہچان سکے. اللہ اکبر. اس شہر میں، اس حدود میں جو آ جاتا ہے امن پا جاتا ہے. بس بات کو مختصر کرنے جا رہا ہوں. پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ کیا کریں؟ اللہ کے گھر کا حج کریں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا اللہ کے گھر کا حج کریں وہ لوگ جن کو اللہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ نے یہ استطاعت بخشی ہے، اس کے گھر کا حج کرنے کے لیے جائیں. فرمایا ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں، اللہ کے گھر کی طرف سفر کی طرف روانہ ہو جائیں. وَمَنْ كَفَرَ، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا سن لیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ بڑا بے پرواہ ہے، اللہ بڑا غنی ہے، اللہ بڑا بے پرواہ ہے. وہ بڑی بے پرواہ ذات ہے، اس کو نہ تمہاری دولت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے کعبے کے طواف کے چکروں کی ضرورت ہے، نہ ہی اس پروردگار کو تمہارے جسم کی ضرورت ہے، نہ ہی اس پروردگار کی بارگاہ میں ذکر کرنے والے کم ہے، نہ ہی اس کی بارگاہ میں تسبیح کرنے والے کم ہے، نہ تقدیس بیان کرنے والے کم ہے، نہ ہی ذکر اذکار کرنے والے کم ہے، نہ نمازیں پڑھنے والے کم ہے، نہ ہی روزے رکھنے والے، نہ ہی صفا مروہ پہ چکر لگانے والے. یا اللہ یہ پھر اہتمام کیوں کروانا چاہتا ہے؟ فرمایا میں بتانا چاہتا ہوں یہ پروردگار ہے جس نے تمہیں ہر شے عطا فرمائی ہے. کون ہے جو اس
اس کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے اس کے گھر کی زیارت کرنے آتا ہے یا اس کے گھر کا حج کرنے آتا ہے، رب ہمارے جسموں کو نہیں ہمارے دل کی نیتوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ خطبہ شریف ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے لوگو، حج تم پر فرض کیا گیا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا نے خاموشی اختیار کی۔ 3 بار اس بندے نے کہا، میرے آقا خاموش رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، اگر میں اس وقت کہہ دیتا کہ ہاں فرض ہے تو اللہ تم پر ہر سال حج فرض کر دیتا۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ میں اگر کہہ دیتا نا تو اللہ ہر سال، ہائے ہائے، اگر حضور کے لبہائے مبارک سے نکلے ہوئے جملوں کو اللہ اگر فرض کی مہر بنا سکتا ہے تو بتائیے جس کے لیے حضور یہ چاہیں کہ یہ میری امت جنت میں جائے، یہ میرا گناہگار امتی جنت میں جائے، یہ میرا گناہگار امتی جنت میں جائے، بتائیے میرے نبی کے خیال کو اور میرے نبی کی مرضی کو رب کیوں نہیں ترجیح عطا فرمائے گا؟ اللہ اکبر۔ پھر حج کے حوالے سے وقت بہت قلیل ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، بس میں اختصار کے ساتھ 2-3 روایات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا، جس بندے نے حج کیا، فحش کلامی سے دور رہا، گناہوں سے پاک ہو کر ایسے لوٹا جیسے ابھی ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو، یا اللہ اس نے تیرے گھر کا حج کیا، کتنا بڑا کمال ہو گیا۔ وہ بندہ آیا تیری بارگاہ کے اندر، اس نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ نفل ادا کیے، آب زمزم پیا، صفا مروہ پہ چکر لگائے، نفل ادا کیے، حلق کروایا، اس کے بعد احرام کو کھول دیا۔ یہ تو عمرہ ہو گیا، وقوف عرفہ، منی، مزدلفہ، قربانی، یہ سارے معاملات کرنے کے بعد حج مکمل کیا۔ یا اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جیسے ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ فرمایا کیوں نہ اسے گناہوں سے پاک کروں، اس لیے کہ اس نے میری بھی فرما برداری کی، میرے نبیوں اور میرے پیاروں کی اداؤں کو اپنا لیا ہے۔ یا اللہ اگر وہ یہ نہ کرتا، صفا مروہ کی سائی نہ کرتا، قبول کر لیتا؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ اگر مقام ابراہیم پہ نفل چھوڑ دیتا ہے، فرمایا پھر بھی حج قبول نہیں۔ اگر منی مزدلفہ میں نہیں جاتا، وہاں رات کلے آسمان تھلے نہیں گزارتا اور دیگر حج کے ارکان ادا نہیں کرتا، وقوف عرفہ کو چھوڑ دیتا ہے، رکن اس کا ضائع چلا جاتا ہے، جمرات کو جب ان پتھروں کو کنکریاں مارنے کا وقت آتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے کا وقت اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، یا اللہ وہ تمہاری حضرت ابراہیم نے تھی، اگر رہ گئی تو کون سا مسئلہ ہے؟ فرمایا نہیں، میں رب حج ہی قبول نہیں کروں گا۔ یا اللہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ فرمایا عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے
سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے۔ اچھا یہ میں اکثر دیکھ رہا ہوں، ایک روایت، دو روایات، بلکہ 20 روایات حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، تو جو حضرت ابو ہریرہ کو مانتے ہی نہیں، دعا ٹبر اور بولیے نا، جو حضرت ابو ہریرہ کی حاجی صاحب روایات کو مانتے ہی نہیں ہیں معاذ اللہ۔ میں نے کہا جو اہل بیت کی محبت میں روایات آئی ہیں وہ بھی تو حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ آئی ہیں نا، یا حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے آئی ہیں، یا ان کو برا کہنا چھوڑ دو، یا ان روایات کو پڑھ پڑھ کر عوام کو نہ سنایا کرو۔ اگر ان کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تو پھر کسی کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو حج کی روایات ہیں یہ حضرت ابو ہریرہ سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، یا حج کی ان مقبولیت کی روایات کو چھوڑ دو، یا حضرت ابو ہریرہ کو ماننا شروع کر دو، یا ان کو مانو یا ان کو برا کہنا چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام جو درمیان میں ہوئے گناہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ جتنے گناہ ہوتے ہیں ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک فرمایا وہ تمام صغیرہ گناہوں کے کفارہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ پھر ایک اور روایت کے اندر حضور فرماتے ہیں حج ان تمام گناہوں کو دور کر دیتا ہے جو انسان سے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کی روایت میں موجود ہے، فرمایا حج کمزوروں کے لیے جہاد کا درجہ رکھتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، فرمایا حج اور عمرہ محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ حج اور عمرہ کیا؟ محتاجی کو دور کر دیتا ہے، اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی کو، سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی جیسے بھٹی جو ہے وہ لوہے اور چاندی کے اوپر جو سونے کی جو میل ہوتی ہے اس میل کو جس طرح بھٹی دور کر دیتی ہے نا، اس طرح حج اور عمرہ کرنے سے انسان کے گناہ سارے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضور نے فرمایا حاجی اپنے 400 گھر والوں کی قیامت کے دن شفاعت فرمائے گا۔ کتنی؟ 400، بشرطے کہ حاجی صاحب حج کر کے آئیں، عمرہ کرنے والے جب عمرہ کر کے آئیں تو پھر اس حج کو بھی بچائیں اور اس عمرہ کو بھی بچائیں۔ اگر حج اور عمرہ کرنے کے بعد بھی انسان نے گناہ کرنے ہیں تو بتائیے پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور حج کی پتہ ہے کتنی فضیلت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا جس شخص کے لیے حاجی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے نا، وہ بے نیاز اس کے ہاتھوں کی اس طرح لاج رکھتا ہے، حاجی کی زبان پہ جس بندے کا نام آتا ہے اللہ ہر اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، اللہ اکبر، پھر حضور فرماتے ہیں حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرمایا جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے نکلا راستے میں فوت ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے وہ اس کو پتہ ہے یہ میرے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، فرمایا حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا، اور اس کے لیے کہا جائے گا کہ جا تجھے اللہ نے جنت میں جگہ عطا فرما دی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جب تم حاجی سے ملو اسے سلام کرو، مصافحہ کرو، حاجی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے دعا کرواؤ اس لیے کہ وہ بخشا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے بولیے؟
وہ بولیے نا، وہ بات میں نے ختم کر دی ہے اور بس میں ابھی صرف ایک اعلان کرنا ہے، اس لیے میں یہ ڈائس ہٹوا رہا ہوں اور یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، حج کوئی عام دولت، حج کوئی عام دولت۔ اچھا میں نے اہل محبت کو یہ پڑھا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو تنزن کہا جائے نا، او حاجی بڑے حاجی صاحب جا رہے ہیں، یعنی تنزن کہا، تنزن کہا، صوفیاء فرماتے ہیں ایسا بندہ عملی کفر کر رہا ہوتا ہے معاذ اللہ، یعنی اس نے گویا اللہ کے گھر کا جو وہ حج کر کے آیا اس کا انکار کر رہا ہے، اور دوسرا اس کی توہین کر رہا ہے کہ تو اللہ کے گھر کا حج کیوں کر کے آیا معاذ اللہ۔ ایسے بندے کو نہیں کہنا چاہیے، اور کسی کو یہ کہہ دینا او مولوی صاحب جلے نے، او مولوی جلے، یہ داڑھی کی بھی توہین ہے، رسول اللہ کی سنت کی توہین ہے، اور یہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک اللہ کے بزرگ کو دیکھا گیا کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کے نا دعا مانگ رہے تھے، اور دعا پتہ کس انداز میں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یا اللہ مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں حج کس کو کہتے ہیں، میں اتنا جانتا ہوں حج میں دو لفظ ہیں، کتنے لفظ ہیں بولیے، دو لفظ ہیں، ہا اور جیم۔ وہ بزرگ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کہنے لگے یا اللہ اگر تیرا حلم وسیع ہے، ہا سے مراد کیا ہے، حلم، بولو نا یار کیا مراد ہے، حلم، اگر تیرا حلم وسیع ہے تو یا اللہ یہ جو اگلی جیم ہے نا اس جیم سے مراد میرے جرم ہیں، یا اللہ اگر تیرا علم وسیع ہے نا تو میرے جرموں کو معاف کر دے، اگر تیرا علم وسیع ہے پھر میرے جرم معاف کر دے۔ آواز قدرت آتی ہے، اے میرے بندے تو نے آج اپنے رب کو خوش کر دیا، راضی کر دیا، تیرے انداز نے پروردگار کی رحمت کو جوش دلا دیا، پھر ذرا دوبارہ مانگ، تیرے رب کی رحمت چاہتی ہے تو دوبارہ مانگ۔ یار اس بے نیاز کی بارگاہ میں انداز اپنا کر تو دیکھو، اس بارگاہ سے تو ہر وقت آواز آتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اس بے نیاز کی بارگاہ میں آ کے تو دیکھو جتنے جرم ہیں وہ دھل جاتے ہیں، جتنے گناہ ہیں مٹا دیے جاتے ہیں، جتنی لغزشیں ہیں ان کو خارج کر دیا جاتا ہے، جتنے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں رب بخشش کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ مانگ تو صحیح، مانگنا تیرا کام ہے، وہاں بھی جا کر اگر گاڑیاں مانگنی ہے، کوٹھیاں مانگنی ہے، بتا پھر تیرے میرے اتنے لمبے سفر کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، یا اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے مجھے دین پر رہ کر کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کا خادم بنا، دنیا نہیں چاہیے، دنیا کی عزتیں نہیں چاہیے۔ کیا یہ کم ہے عزت کے اللہ اپنے نبی کے دین کا صدقہ ہمیں منبر پہ بٹھا دیتا ہے، یہ توفیق کم ہے کہ کیا پروردگار 5 وقت مصلب کی امامت عطا فرما دیتا ہے۔ میرا رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ رب نے فرمایا ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اکٹھے آئیں گے۔ دعا کرو اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز قدرت آتی ہے، بتا بندے اور کوئی، دوسری بار مانگ، پھر وہ بزرگ بولے، کہنے لگے یا اللہ حلم سے ہا سے مراد حج، ہا اور جیم، ہا سے مراد میری حاجات ہیں، جیم سے مراد تیرا جود و کرم ہے۔ تو سبحان اللہ نہیں بولنی نہ بولو، کوئی مسئلہ نہیں۔
اور ہر بندے آپ کو سبحان اللہ بولو تے شکر ہے نہیں کہنے کہ بے استاد جی کرونا نہیں آئے پہ سبحان اللہ کیوں آکھی ہوں جیسا آپ کو نا مسیحی تعاون کرو استاد جی کرونا تو پتہ نہیں او جی ادھر تعاون او جی کرونا نہیں ہے استاد جی ہر کام میں استاد جی کرونا نہیں ہے شکر ہے ایک دن نے آکھا استاد جی کرونا سبحان اللہ کیوں آکھی کرونا نہیں آیا او کرونا چھوڑو تسی لاک ڈاؤن تروڑ کے سبحان اللہ بولو بس میں یہ جملہ عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں اور یہ اعلان بھی آپ احباب کی خدمتوں میں عرض کرنا ہے یا اللہ ہا سے مراد کیا ہے میری حاجات ہیں اور جیم سے مراد تیرا جود و کرم ہے اگر تیرا جود و کرم وسیع ہے نا تیرا جود و کرم وسیع ہے نا تو پھر میری حاجات کو پورا فرما اتنی دیر میں آواز آئی اے میرے بندے آج تو نے یہ مانگ کرنا اپنے رب کو راضی کر دیا جا زندگی میں تیرے بھی سارے گناہ معاف فرما دیے تیرے دائیں بائیں جتنے کعبے کا طواف کر کے اور لپٹ کر دعائیں مانگ رہے ہیں بے نیاز رب نے ان سب کو معاف فرما کے جنت عطا فرما دی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے ہم سب کو حج بیت اللہ اور زیارت بیت اللہ شریف کی توفیق عطا فرمائے عید کی نماز کا وقت تقریباً 7 بجے ٹھیک پورے 7 بجے آپ احباب تشریف لے آئیں گے پورے 7 بجے نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ ادا کی جائے گی اگرچہ اگلا جمعہ ابھی باقی ہے اور آئے گا اور اگلا جمعہ انشاءاللہ پھر اعلان ہوگا پر آپ احباب کی یہ سماعتوں تک ضرور بات پہنچانی تھی انشاءاللہ پورے 7 بجے جامع مسجد ابو بکر صدیق میں نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ ادا کی جائے گی وآخر دعوایا ان الحمدللہ